ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے حوالے سے، یعنی کہ حد بندی کمیشن کی وہ رپورٹ جو اس سے پہلے سبمٹ کی تھی، اب سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا ہے جو وہاں پہ پٹیشن جو عرضی دائر کی تھی کہ جو اس سے پہلے ڈیلیمیٹیشن جموں کشمیر کے اندر اسمبلی سیٹس کو لے کر ہوئی ہے یا لوک سبھا سیٹس کو لے کر ہوئی ہے، جس میں کہ میڈم محبوبہ مفتی کا بھی ایک بڑا بیان بھی آیا ہے کچھ سمے پہلے ہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرے سے خارج کرتے ہیں اس ڈیلیمیٹیشن کو، کیونکہ اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کی اگر بات کریں تو وہ فی الحال سپریم کورٹ کے اندر ہے، آرٹیکل 370 کی انہوں نے بات کی اس میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے یہاں پہ حد بندی کمیشن جب آئی تھی، انہوں نے جب مختلف پارٹیوں سے بات چیت کی تھی، پی ڈی پی کی جماعت نے اس وقت میں جو ہے وہ انکار کیا تھا بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن تب تک مکمل ہو سکتی ہے جب تک کہ ری آرگنائزیشن جو ایکٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ 370 کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات رکھی۔ حالانکہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا وہ عرضی، وہ پٹیشن جو چیلنج کر رہی تھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو لے کر، جس میں کہ 83 سے 90 سیٹس بنائی گئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس میں جموں کشمیر اسمبلی کو 43 سیٹس جو ہیں وہ دی گئی تھی جموں کو، اور 47 سیٹس جو ہیں وہ کشمیر کو دی گئی تھی۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے آج منڈے کے روز ڈسمس کیا اس پٹیشن کو، اور یہ جو ڈیلیمیٹیشن اسمبلی پارلیمنٹری سیٹس تھی ان کے حوالے سے جو وہاں پہ اپنی عرضی دائر کی گئی تھی، اس ڈیسیجن کے اوپر ڈیلیمیٹیشن کو لے کر چلتے ہوئے اور آرٹیکل 370 کو لے کر چلتے ہوئے جو بینچ تھا انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی بات چیت نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اس کا کوئی حوالہ دیا ہے۔ لیکن سنجے کرشن کول اور اے ایس اوکھا کا جو آج ججمنٹ تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ جو وہاں پہ عرضی دائر کی گئی ہے یہ عرضی فی الحال کے طور کے اوپر وہ ڈسمس کرتے ہیں، اور انہیں اس ججمنٹ کو لے کر چلتے ہوئے 370 کے ایکسائز کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ فی الحال پوری ججمنٹ کی کاپی تو نہیں آئی ہے، جب وہ آئے گی ہم آپ کو پوری طریقے سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وہاں پہ عرضی پٹیشن دائر کی تھی، یہ دو لوگوں نے سری نگر سے کی تھی، جس کا نام تھا حاجی عبدالغنی خان صاحب اور ڈاکٹر محمد ایوب مٹو صاحب۔ انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کیا تھا نمبر آف سیٹس جو بڑھائی گئی تھی 107 سے لے کر 114 یونین ٹیریٹری کے اندر، اور جس میں کہ انہوں نے پٹیشنرز نے اس کا حوالہ دیا تھا آرٹیکل 81، آرٹیکل 82، 170، 330 اینڈ آرٹیکل 332 آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ سیکشن 63 آف جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ اپنی عرضی دائر کی تھی۔ لیکن فی الحال کے طور کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کی عرضی کو خارج کیا ہے سرے سے اور ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ میڈم محبوبہ مفتی یہ کہتی ہیں کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ 370 فی الحال سپریم کورٹ میں ہے، جب تک اس کی کوئی سنوائی نہ ہو جائے تب تک ہم اس چیز کو جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں، اور یہاں پر جس طریقے سے اسمبلیز کو توڑا گیا اور باؤنڈریز جو ہیں وہ ریڈرا کی گئی، الگ الگ طریقے سے بنائی گئی، تو اس سے یہ دکھتا ہے، میڈم محبوبہ مفتی یہ کہتی ہیں کہ اس سے یہ دکھتا ہے کہ میجورٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میجورٹی وہ مانتی ہیں بی جے پی کو کہ ان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طریقے سے وڈرا کی گئی ہے اسمبلی کی سیٹس، اور اس طریقے سے ان کی ایک شکل کو اور تصویر کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کچھ سمے پہلے وادی کشمیر کے اندر میڈیا ہاؤسز کو۔ اب اس چیز کو لے کر الگ الگ بیان بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے اسمبلیز کو توڑا ہے، جس طریقے سے ان کی باؤنڈریز کو ریڈرا کیا گیا ہے، وہ غلط طریقہ ہے اور وہ صحیح معنی میں نہیں ہے۔ وہ چند سیاسی جماعتوں کو یا چند سیاسی نیتاؤں کو فائدہ پہنچانے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور ان کوششوں کو ناکامیاب کرنے کے لیے لوگوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ نوک کیا تھا، سپریم کورٹ کے دروازے پہ اپنی پیشی رکھی تھی کہ شاید وہاں سے کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ سے بھی پھٹکار لگی ہے، سپریم کورٹ نے ڈسمس کیا ہے اسے، اور فی الحال کے طور کے اوپر جو ڈیلیمیٹیشن کی رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے اسی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اسمبلیز بنائی جائیں گی، اور بنا بھی دی گئی ہیں، انہیں ریڈرا کر دیا گیا ہے، اور انہی اسمبلیز کے طور کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیشن دیکھنے کو ملے گی۔ جب اس کے حوالے سے ہمیں اطلاع نکل کر آئے گی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایل جی منوج سنہا صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ غریب لوگوں کی دکانوں کو نوٹسز نہیں جاری کیے جائیں گے، لیکن آج جموں کشمیر کے ہر کونے میں غریب جو ہے وہ لگاتار اپنی آواز بلند کر رہا ہے، اور ہر غریب کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ انہیں نوٹس سرو کیے گئے ہیں۔ آج جموں میں بھی نئی بستی کے اندر جو ہے وہ نوٹسز وہاں پہ بھیجے گئے ہیں، اور نوٹسز بھیجنے کی وجہ سے وہاں
وہاں کے دکاندار کافی زیادہ پریشان ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے وادی کشمیر میں بھی کئی سارے شاپس کو جو ہے وہ نوٹس بھیج دیے گئے ہیں. بانہال میں بھی 30 سے 40 دکانوں کو نوٹس بھیجے گئے ہیں. وادی کشمیر کے شوپیان، پلوامہ، اننت ناگ، ترال کے ساتھ ساتھ گاندربل، بڈگام میں بھی کئی ساری دکانوں کو بھیجے گئے ہیں. تو وہاں کے عام شہری کافی پریشانی میں. ایک طرف ایل جی انتظامیہ یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم 2 4 5 مرلے اور غریب کی دکان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے، وہیں دوسری طرف جو ہے وہ نوٹس صاف کر دیے گئے ہیں اور بابا بلڈوزر کا بھی وہاں پہ شاید بہت جلدی جو ہے وہ سسٹم شروع ہو جائے گا. تو اس حالات کے بیچ میں اب عام شہری جو ہے وہ ریٹرن آرڈر چاہتے ہیں کہ ریٹرن آرڈر دیا جائے، کیونکہ اس ایسے حالات میں گھبراہٹ کافی زیادہ عام شہریوں کو محسوس ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ.